أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، ہمیں سیکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول کیے جانے والے اعمال اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ اور کیسی جا رہی ہیں آپ کی دعائیں رمضان میں؟ یہ بتائیں پہلے، آپ کی دعاؤں میں کچھ ڈفرینس آیا؟ کچھ آپ نے ڈفرینٹ فیل کیا جو آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں؟ دعاؤں کو کس طرح ہم بہتر بنا سکیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کی طرف ٹرن کریں اور اس کی طرف ہم اور زیادہ قریب ہوں، اپنی دعاؤں کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرنے کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو آج ہم آگے سیکھیں گے کہ ہم اپنی دعائیں کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے دعاؤں میں درود کا مقام سمجھنے کی کوشش کرنے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی نالج کو سمجھنے کا اور اس کو اپنے اندر ایبزارو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی عنایتیں دی ہیں ہمارے دین میں۔ آپ آج کل کے زمانے میں سوچیں، ادھر جو پچھلا ایک ہفتہ آلموسٹ ایک ہفتہ گزر گیا ہے رمضان کا، الحمدللہ، آپ نے کچھ عنایتیں ملیں آپ کو؟ ابھی آپ نے کچھ چیزیں محسوس کریں؟ اس کے بارے میں کچھ آپ سوچیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ نے ابھی جو ہے پائی ہے لاسٹ 4-5 دنوں میں جو ابھی رمضان کے گزرے ہیں؟ شیئر کریں آپ میرے ساتھ اسکرین چیٹ لائن پہ۔ کچھ ڈفرینٹ آپ نے جو ہے جو آپ کے پاس ابھی ایک ہفتے پہلے نہیں تھا جو اب ہے اس مہینے میں، اسپیسیفکلی اس مہینے میں۔ برکہ ان ٹائم، جزاک اللہ، سکون، بیوٹیفل، اور بتائیں۔ برکہ ان ٹائم از اے ریئلی بگ تھنگ۔ اللہ کا قرب، الحمدللہ، ویری گڈ ٹو ہیئر دیٹ، اللہ کا قرب بے شک۔ اور بتائیے، کنیکشن وتھ قرآن، بے شک دیکھیں قرآن ہمارے پاس ہمیشہ رکھا ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو آج کل کنیکشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے ریسائٹ کرنے کے لیے، فوکس ہے، جزاک اللہ، فوکس انڈیڈ۔ اور قرآن کی حلوات، یس ہم اس کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور زیادہ، بلکہ ہمارے جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ٹائم جو ہم نے جو ہے کافی دیر پہلے جو ہے ہم نے سحور کری ہوتی، لیکن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کی الگ ہی جو ہے ٹیسٹ آتا ہے ہمارے منہ میں، عبادت کی روح، یس دیٹس رائٹ، جزاک اللہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری ڈفرینٹ طریقے کی عنایات دی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم فوکس کریں
پہلے کہ ہم کو کیا کیا جو ہے فائدے ہیں ہمارے دین میں، ہر پلر میں ہمیں فائدے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ابھی ہم رمضان کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے ہم لوگ یہ دعا مانگ رہے تھے، کچھ ہی مہینے پہلے ہم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہم بلغنا من رمضان، یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہم لوگ رمضان میں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ لاسٹ ایئر تھے اور آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کری، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس پوائنٹ تک لے کے آئے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ ناٹ اونلی کہ ہم رمضان ایسے ہی پہنچ گئے، ہم اپنی صحت تندرستی اور الحمدللہ اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں رمضان کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے فار ایگزامپل اس ٹائم وار ٹارن کنٹریز میں ہیں، جہاں پہ وہ لوگ رمضان میں ان کے لیے اور زیادہ پرابلم ہوتی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس پراپر جگہ نہیں ہے اپنی سحری اور افطار کے لیے، وہ لوگ ڈپینڈنٹ ہیں کہ لوگ ان کو ایڈ بھیجیں تب وہ جا کر کہیں کسی طرح ان کا روزہ کھلے یا ان کا ٹائم جو ہے گزرے، کولڈ کنٹریز میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں فار ایگزامپل۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم لوگ جو ہے افطار کرتے ہیں، اس وقت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے ماؤتھ میں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہی چیز آپ اور دنوں میں کھائیں اور وہی چیز آپ روزہ کے بعد جب آپ کھولتے ہیں رمضان میں آپ روزہ کھولتے ہیں، اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایک عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ ایک سپ آف پانی پیتے ہیں، اس کا بھی ایک دم ڈفرینٹ آتا ہے ٹیسٹ آفٹر یو بریک یور فاسٹ، رائٹ؟ اور ایسے ہی ہمارے بچے بھی الحمدللہ کافی گریٹفل ہو جاتے ہیں رمضان میں فار ایوری تھنگ جو بھی ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں ان کے لیے کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ آف رمضان۔ تو اگین دس از آل اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف عنایات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہم سوچتے بھی نہیں اس کو ہم زیادہ محسوس کر رہے ہیں آج کل رمضان میں، الحمدللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا سکون ڈالتا ہے ہمارے دل میں، جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، جس وقت ہم تراویح پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنا بیوٹیفل مومنٹ ہوتا ہے اگین۔ حالانکہ آپ کسی نان مسلم کو اگر یہ بات سمجھانا چاہیں تو شاید وہ سمجھیں گے بھی نہیں کہ آپ کو کیا سکون ملتا ہے، لیکن ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ کتنا دلی سکون ملتا ہے جس وقت ہم اپنے سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، الحمدللہ۔ تو آج ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے اپنا دعا کا پروگرام کہ ہم کیسے کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم دیکھیں کہ آداب اور تسبیح تو ہم کر چکے ہیں اور ہم درود میں کہ ہم کس طریقے سے ہماری دعا بہتر ہوگی، تھوڑا سا ہم پھر سے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی پلرز ہیں ہمارے دین میں وہ ہمیں کس طرح سے ایک فائدہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ فار ایگزامپل آج کل آپ روزہ رکھتے ہیں، ابھی ہم نے بات کری کہ ہم کو جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ زیادہ مل رہا ہے، لوگوں کو ٹائم مل رہا ہے قرآن شریف کے ساتھ، ہم لوگوں کو جو ہے ہم کو جب ہم اپنا فاسٹ ہم بریک کرتے ہیں نا تو اس وقت ہماری جو ہنگر ہوتی ہے وہ ایک دم مٹ جاتی ہے، ہم کو یاد بھی نہیں رہتا افطار کے بعد کہ ہمارا روزہ مشکل بھی تھا، جب جیسے کبھی کوئی مشکل روزہ اگر گزرا ہو تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اسٹیمنا بھی بلڈ کرتا ہے، کسی اور دن جب آپ کا روزہ نہ ہو اور آپ کو دیر ہو جائے کھانے میں یا آپ پانی نہ پی سکے تو آپ کی حالت ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جب آپ رمضان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ڈال دیتا ہے کہ آپ ہر چیز کو مینیج کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے ہمارے اوپر۔ اس کے علاوہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی فاسٹنگ سے ہمارا سسٹم کلینز ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے ہم لوگوں کے سسٹم کو تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے، ہمارے لیور کو اتنا چلنا نہیں پڑتا فار ایگزامپل۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ کتنی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے زکوٰۃ کتنی پرسنٹیج آف آپ کی انکم یا آپ کی ویلتھ کی کتنی ہوتی ہے، کتنی پرسنٹ آپ کو یاد ہے؟ چیٹ لائن یوز کریں، مجھے بتائیں کتنی پرسنٹ آپ کو دینا ہے زکوٰۃ میں؟ 2.5%۔ 2.5% کتنا کم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی جب آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی جو ہے آپ کو کوئی فیل نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے انکم کوئی کم ہوئی ہے، لیکن یہی تھوڑی سی انکم دے کے تھوڑے سے ایسٹ میں سے جو آپ نکالتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کی پوری ویلتھ پیوریفائی کر دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ویلتھ بلیس کر دیتا ہے، اور اس طرح سے آپ جو ہے اسلام کا ایک پلر ٹک آف بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ بھی کر دیا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں سے ہم کو اتنا زیادہ فائدہ مل جاتا ہے، ذرا سا 2.5% آپ نے نکالا، وہ بھی صرف ایک سال کی جو آپ کی ویلتھ ہوتی ہے اس پر، یہی نہیں کہ پوری آپ کی ویلتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کری ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں ہم تھوڑا سا ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے حج کے لیے، تھوڑا سا ہمیں کچھ ہارڈ شپس کے لیے گزرنا پڑتا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ نے ایک پلر آف اسلام آپ جو ہے اس کو ٹک آف کرنے کے بھائی ہم نے حج کر لیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ
ہمارے سنز وائپ آف ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ جو ہیں ایک دم معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے برڈنز لائٹ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم ریوائیو ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ حج کو گئے وہ اس چیز کو جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ جب آپ واپس آتے ہیں حج سے تو آپ ایک دم موٹیویٹڈ اور ایک دم لائٹ ریٹرن کرتے ہیں، اور آپ کا پورا نظریہ چینج ہوتا ہے زندگی کا۔ بس تھوڑے سے آپ نے پیسے خرچ کیے، کچھ چند دن آپ نے گزارے مینا میں، کچھ چند دن آپ نے گزارے مکے میں، اس کے بعد آپ کی پورا ایک ہیوج ڈفرینس آ جاتا ہے آپ کی لائف میں۔ تو بیسیکلی جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ ون ون سچویشن کا دین ہے۔ ہر چیز میں ہماری جیت ہے، ہر چیز میں ہماری ون ون سچویشن ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل نماز ہمیں 5 ٹائمز اے ڈے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کسی نان مسلم کے سامنے کبھی ڈسکس کریں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کیسے یہ 5 ٹائمز اے ڈے، آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں لگتی، پوری زمین اللہ تعالیٰ کی۔ بلکہ اگر ہم جب ایروپلین میں ہوتے ہیں تب بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور نماز پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ دنیاوی حساب سے ہمارا ٹائم مینجمنٹ، ہمارا اسٹرکچر آف ڈے، ہر چیز ہمارا جو ہے آرگنائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم درود ایڈ کریں گے اپنی دعا میں تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو چلیں ہم لوگ سنتے ہیں اب کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ پہلے ہم قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام، لیکن میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس میں ون ون سچویشن فائنڈ کریں، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں اس میں سارے کے سارے دنیاوی اور آخرت کے فائدے صرف اور صرف ہمارے لیے ہیں۔ ہم تھوڑا سا ایفرٹ کر کے ہمیں کتنا کچھ ملتا ہے۔ اس نظریے سے آپ اس لیکچر کو اس وقت سنیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہمارے کیا فائدے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے تسبیح کے بارے میں پڑھا تھا، کچھ پوائنٹس اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔ پہلی دفعہ احساس ہوا استاذہ کل کہ ایسے ہی ہم دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی بس بے دھڑک ایک دعا کرنا شروع کی اور ایک دم I just stopped in my tracks۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے تسبیح سے کل ادب جیسے ایک لفظ یاد رہ گیا کہ ادب بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ایک ہماری ایک ہوتی ہے انفارمل کانورسیشن اللہ تعالیٰ سے، لیکن ادب اور پھر اس کے ساتھ جو ایک عاجزی اور ایک جو فارمل ایک پورا، اور اسپیشلی نماز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت الحمدللہ فائدہ مند تھا اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم سر، ہم یہ سوچتے کہ پھر گھوم کے بعد یہ تھے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے نا کہ وی وانٹ دس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جب کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے نا، ان ساری نعمتوں پر جو اس نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں، زندگی کی نعمت، آزادی کی نعمت، رزق کی نعمت، اولاد کی نعمت، بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ نعمتیں بھول کر پھر کوئی اور چیز چاہیے تو ایسے بے ڈھنگے لوگوں کی طرح ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ اونلی فوکسنگ ہم نیڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ محسوس کریں نا کہ جیسے آپ کے بچوں کے پاس الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس پر وہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کیے بغیر یا کوئی اطاعت یا فرمانبرداری یا ایک محبت کا اظہار کیے بغیر پھر ان کو کوئی مطلب پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، تو کیسا لگتا ہے؟ چاہے اپنے ہی بچے ہوں، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف اس وقت ہماری یاد آتی ہے جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے۔ ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے، اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے، شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد صرف اس وقت اس کے پاس آتے ہیں جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ادب کا خیال کیے بغیر ہم بس پھر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم جیسے تیسے کہہ دیتے، وہ پھر بھی سن لیتا ہے، پھر بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ ان ربی رحیم ودود، اللہ مہربان بھی ہے، بڑی محبت کرنے والا بھی ہے، جہاں وہ قریب اور مجیب ہے وہ رحیم اور ودود بھی ہے۔
سادہ جی جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو وی فیل سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ Yes. تعالیٰ. ایسے فیلنگ نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کو سمجھے نہ، ان کی تعریف نہ کریں اللہ تعالیٰ کی. بالکل. استاذہ جی مجھے تو بس یہی ہو رہا تھا سن کے، وما قدر اللہ کا قدری. کتنی دفعہ ہم نے مسبحات بھی پڑھی اور تدبر کے ساتھ بھی پڑھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہے، جسے ہم بھول جاتے ہیں بار 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 بار، اور اتنے اندر تک جیسے ایک جھنجھوڑ سی نہیں ہو گئی تھی کہ اللہ کی تسبیح تو ہر مخلوق اس کی کر رہی ہے اور کتنی کنٹینیوس کر رہی ہے. ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا اب یہ بس یہ ٹائم ہے تسبیح کا، حالانکہ تسبیح بس ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے، بس اتنی کر لی اور پھر فارغ. ٹائم مقرر کر لیا. ہم تو گن گن کے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو اکنالج بھی نہیں کرتے. جی استاذہ، کل پہلی دفعہ مجھے حمد اور تسبیح کا مطلب جو فرق تھا نا وہ سمجھ میں آیا. آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ تسبیح پڑھتے ہوئے بس تسبیح تسبیح کر رہے ہوتے تھے، لیکن تسبیح کا مطلب کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک کرنا اور حمد پھر اس کی تعریف کرنا، مطلب یہ بات مجھے واقعی پہلی دفعہ سمجھ آئی. اور اب الحمدللہ تسبیح کرتے ہوئے اور حمد کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے، فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم. الحمدللہ. وہ ایک ہوتا ہے نا تزکیہ، اور پھر ہوتا ہے تحلیہ. تزکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اور تحلیہ ہوتا ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں. ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کسی قسم کی اس کے کمال میں بھی کوئی کمی نہیں. ایک تو ویسے کوئی عیب نہیں، اور ایک ہی اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس پرفیکشن میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کہیں سے بھی کم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یعنی پھر تعریف بیان کرتے ہیں، پھر تحلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرسٹ ٹائم میں نے کل سورہ فاتحہ پڑھ کے مجھے دعا مانگنے کا دل تھا، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آمن رسول کے آخری دو آیتیں پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں آرگنائزڈ طریقے سے دعا مانگ رہی تھی. الحمدللہ. کیونکہ ان دو چیزوں کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نا، قبولیت کا بھی اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور میرے پاس گھر میں وہ بجیز ہے پیٹس، تو میں ان کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالی قریب ہے. اللہ تعالی ہماری پکار سنتا ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے. دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے
اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تسبیح کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے. مناوی کہتے ہیں کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں. تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے. دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو. اس نے کہا 2/3 2/3. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے. ایسا کچھ نہیں ہے. دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی. آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے. یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے. یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے. یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا. درود شریف کیا ہے؟
اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا. یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے. پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی. یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے. اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً رسماً ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا، نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا، یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے؟ اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم
اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے. ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے. تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آیت دوبارہ سنتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا. یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں. یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹیڈ ہوتے، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس. ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مان.
یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے، فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے، لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی. راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف. آپ سوچئے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں. اس تعریف کا کیا کہنا. تو ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، دعا بھی ہے. رحمت، ذکر خیر اور دعا. قاموس میں ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے. یعنی درود کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف طریقے سے صلاۃ کے لفظ کو واضح کیا گیا. کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا. یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں، بس ہوتا ہے درود. تو عربی میں درود نہیں کہتے، یہ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں. اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں. آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں، اس کو بڑا سمجھیں. ایک طرف ماں باپ کا حکم، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے. کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ ایمان کا کرائیٹیریا ہے. سارے انسانوں، چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ریسرچرز ہوں، چاند پہ جانے والے لوگ ہوں، جو مرضی ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی یہ بات سچی ہے. صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے.
صحیح اوتھینٹک حدیث سامنے آ گئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے. ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو، وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا. ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے، شہد ہے، کچھ اور نہیں، تو پھر اسی میں ہی شفا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے. کوئی شک نہیں. ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے. دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، شبہات اور شہوات. کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں. یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں، اور زیادہ ان کو عزت دیں، اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں. اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا. ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے. کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنے میرے لیے دعا کرو، آپ کریں گے، لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت. وہ نہ بھی کہے تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلاۃ کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سلموا، آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں، صرف صلاۃ نہیں بلکہ سلام بھی کریں. تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلم علی محمد، درود ویسے تو یوں پورا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں، یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے، ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے. اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے، یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں، اس سے کون سی بلندی مل جائے گی. اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی، جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا. پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے.
ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں. ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں. ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا. فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے. ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے. تو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت، اور یہ سنت سے بھی ثابت، اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے. لیکن اگر آپ کو وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدا ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے. آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے. جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا. پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں. اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے میں کیا کیا فیض ملا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائیں. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا، اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے، اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہے. یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر کرنے والا ہو. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کی قسم، ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے، آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب، بلکہ
ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا، اس کے وہ وارث ہوں گے، اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے، میں اس کا بندوبست کروں گا. آج کوئی حکمران، کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے، جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا، لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ؟ ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے. آپ امت کے لیے روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا. اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی جو میرے پیروکار ہیں، تو تیرے بندے ہیں دے دے، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو سزا دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، امتی امتی، اور آپ رونے لگ گئے. یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا. امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری فلاح کے. تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر؟ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں، ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ان کو کھانا کہاں سے ملے گا، ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا عیال ہو قرض دار ہو میرے پاس آ جائے، لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے. آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر نماز میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کے کیے، جو اعلانیہ کیے. خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے، آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر، اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، وہاں جا کے مانگوں گا اور وہ تمہارے لیے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی، تو ہم تو جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی. اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں. آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے. ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے،
کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا. یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا، لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو. یہ آسانی دی آپ نے. آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو. یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تم رک نہیں رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے، یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں. پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر درود پڑھیں. لیکن ویسے فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے 1 بار درود پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا. فائدے ہی فائدے، برکتیں ملیں گی. آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے. انسان کی ذات میں، عمل میں، عمر میں برکتیں آتی ہیں. امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے، اس کے عمل، اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے. تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں کہ طاعون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے. پینڈیمک میں، کووڈ-19 میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے. درود پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی. ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا. تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے. ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں، اور اگر روزے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پہ نہیں جا سکے. کوئی بات ہے، ہم مدینہ میں تو ہے نا، شکر کریں. ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے. اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو آپ. اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے.
آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں، قریب نہیں جا پا رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں. یہ سبق سیکھنے کی ہے بات. یعنی اچھے برے حالات تھے، لوگ ایک ایک عمرے میں کئی کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے، لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے. تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے. جب نعمت جائے نا، محرومی ہو، تو یہ سوچے کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا. دنیا میں ایک چیز لے لیے وہاں نہ لینا، کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 20 میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں نا، مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کا درود پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، ایسے فرشتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. کیا یہ امیزنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ السمیع البصیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں. آپ نے فرمایا، جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی. یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے. آپ نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا، اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. میں نے کہا آمین. جبریل نے بد دعا کی. پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کہیے آمین. میں نے کہا آمین. ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا. میں نے کہا آمین. تو دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے. اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو پورا لمبا درود شریف نہیں، یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے اور فوراً پڑھنا چاہیے. صالح کہتے ہیں، اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی، یعنی پسندیدہ نہیں. اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت، یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے. یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں، اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی. اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے. پھر آذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اگر ایک سٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا. پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت. پھر اسی طرح یہ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں، یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ. یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اذکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں، درود بھول جاتے ہیں. اور خصوصاً جب ہم صفا کے پاس کھڑے ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، پھر صفا کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ نظر آئے، 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود بھی بھیجو.
اپنے لیے دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو. پھر جمعہ کے دن اور رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر مجالس میں، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں، چاہے دنیا کے مجلس ہے تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے. تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا تھا. اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فقہ القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں؟ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا اذهبوا الى ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فیاتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے. پھر یہ بھی ہے کہ صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے، یعنی من گڑت درود پڑھنے کی بجائے جو مسنون درود ہیں وہ پڑھنے چاہیے. ایک پیمفلٹ بھی تھا درود کا، ایک ہم نے کارڈ بنایا تھا، اس میں سارے ورژنز ہوں گے، ورنہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں بھی 2-3 ورژنز موجود ہیں. تو اب میں بتا بھی دیتی ہوں. ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یعنی جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے. دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں. پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت کیجیے. انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، یعنی صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی، اہل بیت پر بھی. بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی، اور انک حمید مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ذریت پر کیوں درود بھیجے، ان کے لیے کیوں دعا کرے؟ کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کو معلوم ہے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، اسے ایکسپٹ کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا. اور پھر حضرت سارہ بھی اسی طرح، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کے علم کو آگے نصف صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے، یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے.
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے، ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں درود شریف پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم کبھی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے نہ تھکیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. انان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حمید مجید. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں کو ایک موقع ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اور رجوع کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو اور بڑھا سکتے ہیں اس نالج کے ساتھ جو ہم نے ابھی گین کری ہے. تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا اور کیا سمجھا. سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکچولی ہم نے سمجھا کہ نہیں درود کا مطلب کیا ہے، درود کا کیا مطلب ہے، درود کس چیز کو کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات آج میں نے ایک چیز لرن کری ہے کہ درود جو ہے وہ ایکچولی ایک فارسی ورڈ ہے، یہ عربک ورڈ نہیں ہے. تو عربک میں جب آپ عربک پرسن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ درود کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ آپ بتائیے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ درود کو آپ کس طریقے سے جنرلی آپ اور لوگوں سے کس طرح سے بات کریں گے درود کے بارے میں؟ درود کو کیا کہا جاتا ہے سنت میں؟ سلاد. دیٹس رائٹ. جزاک اللہ سسٹر سبین، سسٹر شمائلہ. دیٹس رائٹ، سلاد کہتے ہیں. تو درود ایکچولی ہے کیا چیز؟ وہ ہے سلامتی بھیجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور برکت کی دعائیں کرنا ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے، ان کے آل کے لیے. اچھا، درود کیوں پڑھا جاتا ہے یہ بتائیں. درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دعا میں کیوں ایڈ کیا جاتا ہے درود؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا میں کیوں ایڈ کریں ہم؟ دعا کا پارٹ کیوں ہونا چاہیے درود؟ جیسے آپ نے کل سیکھا تھا کہ ہمیں تسبیح کرنی چاہیے دعا میں، اس سے پہلے آپ نے سیکھا تھا کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم دعا میں درود کیوں ایڈ کریں. قبولیت کی بارے میں پتہ چلتا ہے، بے شک دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ درود سے شکریہ کے لیے نبی، ہاں ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی درود کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں کا ایک کنیکشن بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دس از ریئلی انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمارا ریلیجن بہت زبردست مونوتھیسٹک ہے. سب سے اسٹرانگیسٹ مونوتھیسٹک ریلیجن جو ہے نا، توحید کا ریلیجن، وہ ہمارا ریلیجن ہے. اس میں اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں، جو 3 میجر ریلیجنز ہیں اس دنیا میں، وہ کون سے ہیں جو مونوتھیسٹک ہیں، جو توحید کے سے ریلیٹڈ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ 3 ریلیجن، obviously اسلام تو ایک ہے، دونوں دوسرے اور 2 ریلیجنز کون سے ہیں؟ عیسائی اور یہودی. بدھسٹ تو نہیں ہے، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں. تو اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے؟ دیکھیے ہمارے دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم کو درود ایڈ کرنا چاہیے، لیکن وہ جو درود ہے
وہ ہم سلامتی بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہم برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے، لیکن ہم ان سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے، ہم ایکچولی اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنی، آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی دعا کو کائنڈ آف مور ڈیکوریٹ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلامتی بھیج کے اور ان کے اوپر برکت بھیج، ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر برکت بھیج کے. تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے یہاں پر کہ ہم مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے ہیں، لیکن ایز این ایکنالجمنٹ، ایز اے ٹوکن آف تھینکس، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس میں سلامتی اور برکت کی جو دعائیں کر رہے ہیں، وہ ہمارا کنیکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی بار ہم لوگ درود بھیجتے ہیں، جتنی بار ہم درود پڑھتے ہیں، ان کے پاس وہ درود ایک فرشتہ لے کر جاتا ہے، رائٹ؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا میجسٹک پلان ہے، کیا سلطانیت ہے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں، کہ ناٹ اونلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا، ہم کو سنت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہم کو ان کی سیرہ ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہمارا ایکٹیو کنیکشن بھی ہو سکتا ہے ان سے اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں کا علم رکھیں کہ ہم اگر ان کے اوپر درود بھیجتے رہیں کہ ہمارا ڈائریکٹلی ان سے جو ہے ایک کائنڈ آف لائک ویری ویری اسمال ٹوکن آف تھینکس ہے. اوبویسلی جیسے استاذہ نے ہمیں بتایا کہ ان کا اتنا بڑا مشن تھا، اتنے سارے ان کے سیکریفائسز تھے، ان کی اتنی ساری چیزیں ان سے وہ گزرے صرف اس لیے تاکہ ہم تک یہ میسج پہنچ سکے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہ سوچ رہی تھی کہ اب آپ یہ سوچیں کہ کتنے مسلمز ہیں، اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی کتنے مسلمز ہیں دنیا میں، کسی کو پتہ ہے؟ سم نمبر آف بلین، 1 بلین مسلمز ہیں، ٹھیک ہے. آپ سپوز کریں کہ 75% لوگ، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ایڈلٹس ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روز، اور ہر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیے کہ جتنی بار درود پڑھا جاتا ہے، جتنی بار ہم لوگ سلامتی بھیجتے ہیں، جتنی بار کوئی بھی سلامتی بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسلمان ہے، اس سے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا میجسٹک پلان ہے کہ ایون دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ اتنے سال ہو گئے ہیں ان کی وفات پہ، لیکن ان کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے میجسٹک پلان سے. اور یہ ایک اسٹارک کانٹراسٹ ہے اگر آپ یہ دیکھیں جو کہ فار ایگزامپل obviously it's not true جو کرسچنز نے بنائی ہوئی ہے ایک پکچر عیسیٰ علیہ السلام کہ ہمیں پتہ ہے وہ obviously کریکٹ نہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا آج کل کہ وہ چیز کریکٹ نہیں ہے، لیکن ان کا جو ان کو آنر کرنا ہے اس طریقے سے وہ کتنا زیادہ غلط ہے اور کتنا زیادہ ان کا مطلب لمیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو درود کا جو کنیکشن ہے، جو درود کی جو ہم فوائد پڑھ رہے ہیں، جو ہم درود کے وہ پڑھ رہے ہیں، جو درود کا کمپلسری ہونا ہے نماز میں، اس سے اللہ تعالیٰ کا جو ایک پلان ہے ان کا اسٹیشن اوپر کرنے کا، ان کا مقام اوپر کرنے کا، یہ بالکل ان میچڈ ہے. ہر ریلیجن میں، ہر انسان کے بنائے ہوئے طریقوں کے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناٹ اونلی بڑائی پتہ چلتی ہے، بلکہ اس سے ہم کو ایک پروف ملتا ہے کہ ہمارا ریلیجن واقعی میں یونیک ہے اور ہمارے دین میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، کسی اور کی ایڈ کری ہوئی نہیں. تو اس سے مجھے تو لگتا ہے ہم لوگوں کا اور جو ہے ایمان پختہ ہو جانا چاہیے، اور ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریئلی یہ ایک ڈیوائن پلان ہے، اور اس ڈیوائن پلان سے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اپنا علم نہیں بڑھائیں گے اور ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھیں تو ریئلی ہمارا اپنا لاس ہے. تو ریئلی ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ہم کو ایک پوائنٹ آف ویو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے کچھ سنے ہیں درود کے فوائد، کچھ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں، کچھ آپ لوگ مجھے بتائیں چیٹ لائن پہ کہ آپ نے یہ کیا سمجھا، درود پڑھنے سے آپ کو کیا فائدے ہیں. کچھ چیزیں آپ لوگ ٹائپ کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کوئی سن رہا تھا، کوئی ہے یہاں پر. 10 ریوارڈز، ویری گڈ. رحمت، دیٹس رائٹ. سسٹر ناہید، اور بتائیں. رحمت ملتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے بے شک، اور انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں، انشاءاللہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور برکت ملتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے. اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے درود جو ہے نا ایک گریٹفلنس کا بھی پوائنٹ آف ویو بنتا ہے. ہمارا ٹوکن آف بہت چھوٹا ٹوکن آف تھینکس ہے اوبویسلی، لیکن ایک گریٹیٹیوڈ کا کنیکشن بھی ہے، کیونکہ گریٹیٹیوڈ ایک بہت زبردست ٹرینڈنگ چیز ہے آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں، رائٹ. آج کل جو ہے لوگ گریٹیٹیوڈ
ڈائری رکھتے ہیں, گریٹیٹیوڈ جرنل رکھنے کی بات ہوتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں, ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. آج کل کے جو ایتھیسٹک لوگ, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ اگر وہ گریٹفل ہوں, اگر وہ ایک گریٹیٹیوڈ کوئی ایک چیز لکھیں اپنی ڈائری میں, یا کوئی چیز یاد کریں جس کے لیے کہ وہ گریٹفل ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ریلیجن میں ایک ایک چیز اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ ہم کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی ان انشاءاللہ obviously اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو یو ہیو ٹو گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ, لیکن جنرلی اسپیکنگ جس طریقے سے ہمارا ریلیجن آرگنائزڈ ہے, جس طریقے سے ہمارا ریلیجن ڈیزائنڈ ہے نا, اس ڈیزائن میں ہم لوگوں کے لیے ایک ایک چیز میں فائدہ ہے اور ایک ایک چیز میں رحمت ہے, الحمدللہ. اوکے, obviously درود سے ہمیں پتہ چلتا ہے فردر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اس میں ہمیں شامل ہونے کے لیے ہمیں فرشتوں کی طرح ہم لوگوں کو بھی جو ہے درود پڑھنا چاہیے. اچھا, ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کچھ باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں, بلیسنگز, برکت, اور کوئی چیز آپ سوچ کے مجھے بتائیے کہ درود میں جو ابھی آپ نے سنا اس سے پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. سکون ہم نے کہا ہے, بالکل. اچھا, ابھی آپ نے یہ بھی سنا, استاذہ نے یہ کہا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے جو ہے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں تھوڑا سا اپنا دعا کا پارٹ آپ کو دے دوں یا تھوڑا سا اس سے زیادہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پورا بھی دے دو تب بھی ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم صرف درود ہی پڑھیں گے نا, اس میں ہی ہمیں اتنے فائدے ہو جائیں گے, اس میں ہی ہمیں اتنی بلیسنگس ہو جائیں گی. آف کورس ہمیں دعا اور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور ہم کو 10 دعائیں مانگنی چاہیے, سینکڑوں دعائیں مانگنی چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جسٹ sending salawat on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is already اتنا بڑا سورس آف برکت ہے ہمارے لیے, الحمدللہ و شکر للہ. اوکے, اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا چھوٹا سا کوئز کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے الحمدللہ کافی کنسنٹریشن سے سنا ہے, and I'm sure کہ آپ لوگ جلدی جلدی مجھے آنسر دے دیں گے. پہلا کوشچن ہے صلاۃ کے کیا معنی ہیں, اور بیسیکلی آپ پہلے مجھے بتائیے کتنے معنی ہیں صلاۃ کے, کتنے معنی آپ نے پڑھے صلاۃ کے آج؟ صرف ایک نمبر مجھے ٹائپ کر کے دیجیے پہلے. الحمدللہ 3, ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اچھا, کوئی مجھے بتائے گا وہ 3 کون سے ہیں, کیا معنی ہیں ایگزیکٹلی, آپ کو یاد ہے؟ رحمت, جزاک اللہ سسٹر نبیلہ. اور بتائیں, رحمت ہو گئی, اور بتائیے سسٹر سمیرہ. دعا, جزاک اللہ. اور تسبیح تو نہیں ہے, اور بتائیں ذکر خیر, دیٹس رائٹ, جزاک اللہ سسٹر نبیلہ. تو صلاۃ کے 3 معنی ہم نے آج پڑھے ہیں, رحمت, ذکر خیر اور دعا, الحمدللہ. اوکے, نیکسٹ کویسچن ہے درود میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ جب ہم درود پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اس میں ہمارا کچھ حصہ ہے کیا؟ ان ورڈز میں ہمارا کچھ حصہ ہے؟ تھنک اگین. جب آپ پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کچھ حصہ تھا اس میں؟ ناٹ ریئلی گائز. یہ پورے کے پورے لفظ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتے ہیں. اس کے آپ کو بینیفٹس ہیں, اس کے آپ کو برکت ہے, اس سے آپ کو فائدے ہیں, لیکن جو ورڈنگز ہیں نا وہ پورے کے پورے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور ان کی فیملی کے لیے. دس از آلسو امپورٹنٹ ڈسٹنکشن جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہماری جتنی بھی ورڈنگز ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, لیکن یس ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں, ہمیں برکت ملتی ہے, ہمیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ بات الگ ہے, ٹھیک ہے. اوکے, درود کے کچھ فوائد کائنڈ آف آپ لوگوں نے آلریڈی بتا ہی دیے ہیں, پھر اور کوئی فوائد آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اس ٹائم؟ ہم نے بلیسنگز کی بات کری ہے, برکت کی بات کری ہے, ہم نے سکون کی بات کری ہے, اور کچھ؟ رحمت, ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک کائنڈ آف ایکنالجمنٹ بھی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا, اور ہمارا ان سے کنیکشن بھی ہے, اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہماری دعا کمپلیٹ ہو. جزاک اللہ سسٹر جویریہ, دیٹ از ریئلی گڈ. اس سے ہماری دعا کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے, رائٹ, دس از دا مین تھنگ. اچھا, یہ ہیں کچھ فائدے جو ہمیں اسپیسیفکلی استاذہ نے بتائے ہیں آج, کہ فار ایگزامپل آپ جو ہیں ایک بار درود بھیجیں تو 10 رحمتیں ملتی ہیں,
اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً ملتی ہے، برکت ملتی ہے، انسان کی ذات، عمل اور عمر میں بھی برکت کا ذریعہ ہے درود، الحمدللہ. اوکے آلرائٹ. اور یہ بتائیے کہ درود نہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ نے کیا سنا آج؟ جی بگننگ اینڈنگ بھی کریکٹ ہے، آئی فون جو بھی آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. یہ بتائیے کہ درود نہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ نے کیا سنا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کے لیسن میں. اسٹنجی، دیٹس رائٹ، بخل کہتے ہیں اس کو. اور جی جزاک اللہ سسٹر نبیلہ. تو درود نہ پڑھنے والے کے لیے نا دوری اور رسوائی بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ بخیل بھی ہوگا اور اس کے اندر دوری اور رسوائی بھی ہوگی، تو بیسیکلی وہ اس کے فائدے میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جتنے بھی ہم لوگ جیسے ہم لوگوں نے آج شروع سے بات کری، وہ ون ون سچویشن ہے. ہر چیز میں ہماری جو ہے ایکچولی ہمارے ہی فائدے ہیں. جو لوگ نہیں کرتے ہیں، جو اس چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ ایکچولی اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. اوکے درود پڑھنے کے کچھ مواقع بتائیں، کہاں کہاں درود پڑھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جمعے کو، جزاک اللہ. اذان کے بعد، دعا سے پہلے اور بعد، جزاک اللہ سسٹر جویریہ. نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، دعا سے پہلے، ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ چیز آج شام کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر آپ لوگ جائیں گے تراویح کے لیے تو آپ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور وہاں جا کے آپ نے کیا پڑھنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کہاں جائیں گے تراویح کے لیے؟ جی مسجد میں انٹر ہوتے وقت آپ جو ہیں درود پڑھیں. دیٹس رائٹ، نماز میں آپ درود پڑھیں. اور اذان کے بعد درود پڑھیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں جیسے ہم نے سنا، اور صفا مروہ کی سعی کے وقت بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. دعا کے شروع میں، مجالس میں. اوکے یہ بتائیں کہ آج جو آپ نے مسنون کلمات درود کے پڑھے ہیں اور سنے ہیں وہ کتنے سارے تھے؟ نمبر بتائیں مجھے آپ، اس میں کتنے مسنون کلمات آپ نے استاذہ سے پڑھے؟ آپ نے کچھ مسنون کلمات پڑھے ہیں آج استاذہ کے ساتھ، وہ کتنے تھے؟ نمبر میں بتائیں مجھے. آپ لوگ کو میں نے کوئی چیلنجنگ کویسچن دے دیا لگ رہا ہے، کوئی بول نہیں رہا. نہیں آ رہا سمجھ؟ چلے میں بتاتی ہوں. آپ نے آج 4 مسنون کلمات استاذہ نے بتائے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، وہ کافی سملر بھی ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو ڈسٹنگوش کرنا. وہ بالکل ہی بہت ہی زیادہ سملر، تھوڑے ہلکے پھلکے اس میں ایڈیشنس ہیں، تو ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا. اچھا چلیے اب ہم اس کا جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اور اس کے لیے میں ریئلی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر کوئی اپنا مائک آن کرنا چاہے اور کلیکٹیولی ہم سب کے ساتھ مطلب ہم سب کے لیے پڑھے، تو آپ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں، تو پھر میں جو ہوں آپ کو انمیوٹ کر لوں گی، یا پھر میں آپ کو بتا دوں گی تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے گا. اینی والنٹیئرز؟ اوکے سسٹر جویریہ، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں سسٹر جویریہ صدیقی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھیے گا اور میں اس کو نیچے اسکرول کرتی ہوں پھر آپ کے لیے. جی اللہم، او اللہ، اے اللہ، صلی، رحمت نازل فرما، علی، پر، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی، اور اوپر، آلی، گھر والوں، محمدن، محمد، کما، جیسا کہ، صلیتا، رحمت نازل فرمائی، علی، اوپر، محمدن، محمد، وعلی، اور اوپر، آلی، گھر والوں کے، محمدن، محمد، ابراہیم، کما ابراہیم. جیسا کہ، کما آپ جیسا کہ،
آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں نا؟ نیکسٹ سلائڈ ہے ابراہیم، ابراہیم وعلا اور اوپر ابراہیم، ابراہیم وعلا اور اوپر علی گھر والوں کے، ابراہیم، ابراہیم انکا بے شک تو، حمید لائق تحسین، محمد بڑی عظمت والا، اللہم اے اللہ، بارک برکت نازل، علی پر محمد محمد، وعلا اور اوپر علی گھر والوں کے، محمد محمد، کما جیسا کہ، بارکتا برکت نازل فرمائی، علی پر ابراہیم، ابراہیم وعلا اور پر علی گھر والوں، ابراہیم، ابراہیم انکا بے شک تو، حمید لائق تحسین تعریف، محمد مجید بڑی عظمت والا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر جویریا، that was beautiful. الحمدللہ، چلیں الحمدللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ۔ کوئی اور کرے گا اپنے آپ کو والنٹیئر؟ اگر کوئی کرنا چاہے مور دین ویلکم۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ پھر سے ایک بار درود پڑھ لیں آپ سب لوگ بھی۔ میں سلائڈس کو پھر سے اپ اینڈ ڈاؤن اسکرول کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے ہم لوگ اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے ایکسیپٹ کرے آپ کا سننا اور پارٹیسپیٹ کرنا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آمین۔ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، آمین۔